ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدائے دل واہ کرے کوئی۔ اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا طور پر کلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا ہادی له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ قابل صد احترام محترم و معزز بزرگ و دوستو، جیسا کہ پچھلی نشست میں طلاق سے متعلق کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی ہے کہ طلاق کسے کہتے ہیں، اور دیگر مذاہب میں طلاق کا وچار کیا ہے۔ آسمانی مذاہب، خواہ وہ ابھی ہو یا نہ ہو یا منسوخ ہو چکے ہو، یہودیت کو لے لیجئے یا عیسائیت کو لے لیجئے، اسی طریقے سے غیر آسمانی جیسے ہندو مذہب اور خود آسمانی مذہب جو تمام مذاہب کے لیے ناسخ مذہب اسلام، ان مذاہب میں طلاق کا وچار کیا ہے اور طلاق کے طریقے یا طلاق کی سوچ کیا ہے۔ اسی طریقے سے طلاق سے پہلے زوجین میں، میاں بیوی میں صلح کون کرائے گا، کیسے کرائے گا، اور ایسے ہی کثرت طلاق کے اسباب کیا کیا ہے، الحمدللہ علی ذالک، یہ سب آ چکے ہیں۔ آج کی نشست میں طلاق ہی سے متعلق کچھ بقیہ مسائل ہے، جیسے طلاق کی قسمیں ہیں، اس کے احکامات ہیں، اور اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ طلاق کا حق آیا صرف مرد ہی کو ہے یا عورت کو بھی ہے؟ اگر مرد کو ہے تو اس کو یہ حق کیوں دیا گیا؟ عورت کو نہیں ہے تو یہ حق اسے کیوں نہیں دیا گیا؟ اسی طریقے سے 3 طلاق اگر کوئی دیتا ہے ایک ہی مجلس میں تو 3 طلاق واقع ہوگی یا ایک ہی طلاق رہے گی؟ جیسا کہ آج کل سوشل میڈیا نے اور باطل طاقتوں نے اسے ہوا اور ہلہ بنا کے رکھا ہے۔ بہرحال جیسا کہ بات آئی تھی طلاق کے سلسلے میں، بلا وجہ طلاق دینا
یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ جن وجوہات کی بنیاد پہ طلاق دی جائے گی یا جس کی بنیاد پہ طلاق واقع ہوتی ہے، وہ اسباب اور طریقہ پچھلی نشست میں آ چکا ہے۔ بلا وجہ اگر کوئی طلاق دے گا تو یہ حرام فعل کا مرتکب ہوگا اور یہ انسانیت کا قاتل اور انسانیت کا قاطع ہوگا۔ اسی لیے منع کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا لا تطلقوا فإن الطلاق یبتز منہ عرش الرحمن، کہ تم لوگ نکاح کرو اور نکاح کرنے کے بعد حتی الامکان اس کو نبھانے کی کوشش کرو، طلاق نہ دو، کیونکہ طلاق کی وجہ سے رحمان کا عرش ہل جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ جیسے ایک واقعہ مستند کتابوں سے ملتا ہے کہ شیطان اپنی مجلس اور اپنی محفل عصر اور مغرب کے درمیان یہ رکھتا ہے۔ اس میں وہ اپنے کارندوں کی کارگزاری لیتا ہے کہ کس نے آج کیا کام کیا ہے، اور سمندر کے اوپر اپنے تخت کو بچھاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی ضد میں کرتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، یا یہ کہ جو کرسی ہے اللہ رب العزت کی، وہ سوچ کر یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی پانی کے اوپر اپنا تخت بچھاؤں گا۔ چنانچہ سارے شیاطین کو وہ جمع کرتا ہے، سب اپنے اپنے ایریے سے نکل کر سمندر کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے پاس اپنی کارگزاری دینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان چھوٹے بچوں کو باہر نکلنے نہ دیا جائے، کھیلنے نہ دیا جائے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ چلتے چلتے اگر شیطان کچوکا لگا دے بچے کو تو پھر وہ مستی میں آ جاتا ہے، ضد میں آ جاتا ہے، بخار زدہ ہو جاتا ہے، پھر راتوں کو ستاتا ہے اور والدین پریشان ہوتے ہیں۔ بہرکیف کہ جب یہ شیطان سارے مل کے اس کے پاس جاتے ہیں تو سب سے کارگزاری لیتا ہے کہ تم نے کیا کام کیا، تم نے کیا کام کیا۔ ہر ایک اپنی اپنی بات بتاتا ہے کہ میں نے فلاں کو نماز سے روک دیا، میں نے فلاں کا روزہ توڑوا دیا، میں نے فلاں کو زنا میں ملوث کر دیا، میں نے فلاں سے چوری کروا دی، میں نے فلاں سے یہ کروا دی۔ اب ایک شیطان ایک طرف بیٹھا ہوا رہتا ہے، ایک دم مرجھایا ہوا چہرہ کہ آج میں نے کچھ ایسا کیا ہی نہیں۔ اس سے پوچھتا ہے کہ تو نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ کام نہیں کیا کہ جس کو میں بتا سکوں، جس کا میں بیان کر سکوں۔ کہا پھر بھی بتا دے کیا کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے صرف آج اتنا کام کیا کہ میاں بیوی میں لڑائی لگا دی اور شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی۔ بس شیطان اتنا سننا تھا کہ اپنے تخت سے اتر آتا ہے اور اس کو گلے سے لگا لیتا ہے کہ تو نے آج کے دن میں سب سے اچھا اور سب سے بڑھیا کام کیا ہے۔ کہا دوسرے شیاطین کہتے ہیں اس نے تو صرف شوہر کے منہ سے بیوی کو طلاق دلوا دی، شوہر کے منہ سے طلاق کہلوا دیا۔ تو شیطان کہتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ یہ کتنا بڑا کام ہے، شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، تم صرف اس کو سوچ رہے ہیں اور میں دونوں خاندانوں کے جھگڑوں کو سوچ رہا ہوں۔ معاشرے میں اگر دیکھا جائے کہ اگر شوہر بیوی کو طلاق دے دے تو دونوں خاندانوں میں عداوتیں اور دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہے، خون خرابے تک کی باری آتی ہے، مقدمات اور کورٹ کچہریوں کی باری آ جاتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کا بدلہ لینے کے لیے ایک دوسرے پر مقدمات اور کیس ڈالتے رہتے ہیں۔ اگر دولہے والے نہ کرے تو دلہن والے تو تیار ہی رہتے ہیں، لڑکی والے تیار رہتے ہیں یہ سوچ کر کہ چلو اس نے ہماری بیٹی یا ہمارے خاندان کی چھوکری کو رستے تو لگا دیا، اب ہم بھی اس کو کورٹ کچہری کے رستے پہ لگا لیتے ہیں۔
تو شیطان اس لیے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. تو یہتز منہ عرش الرحمانی، کہ طلاق یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے رحمان کا عرش ہل جاتا ہے. اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر زمین پر سب سے زیادہ ناپسندیدہ فعل اور ناپسندیدہ چیز اگر اللہ کو ہے تو وہ طلاق ہے. یہ طلاق کی وعید بھی ہے، اور طلاق بلا وجہ دینا یہ حرام بھی ہے. مرد کو طلاق کا حق دیا گیا، عورت طلاق کیوں نہیں دے سکتی؟ اس کی وجوہات اور اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ مرد یہ طلاق دیتا ہے اور شریعت نے اس کو یہ حق دے رکھا ہے. اس کو یہ حق اس لیے دے رکھا ہے کہ سب سے پہلی وجہ یا سب سے پہلی حکمت ہے کہ مرد یہ قوام اور حاکم ہے. قوام اور حاکم ہے. جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر حاکم حکمت کے ساتھ بنا کے رکھا ہے، مصلحت کے ساتھ بنا کے رکھا ہے. اب حاکم کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ کے فرعون بن جائے اور بیوی پر حکم چلا کے ظلم کرنا شروع کر دے، جیسے نوکر چاکر اور باندیوں کو حکم دیا جاتا ہے. حاکم کا مطلب کہ وہ حکمت اور مصلحت کو استعمال کرتے ہوئے اپنی بیوی اور بال بچوں کو سنبھالتا رہے. الرجال قوامون علی النساء، اسی لیے مرد کو یہ حق دیا گیا. دوسری وجہ علماء نے یہ ذکر کی ہے کہ مرد طبیعت کے اعتبار سے صبر والا ہوتا ہے، تحمل والا ہوتا ہے، اور بہت زیادہ برداشت کرنے کی اس کے اندر صفت ہوتی ہے اور مادہ ہوتا ہے بنسبت عورت کے. عورت اس کے اندر صبر و تحمل نہیں ہوتا. یہ اگر ناموافق چیز پیش آ جائے، طبیعت کے خلاف چیز پیش آ جائے تو فوراً غصے میں کچھ بھی اول پول بکنا شروع کر دیتی ہے. اگر عورت کو دیا جاتا یہ حق تو غصے میں آ جاتی، دن بھر میں کئی مرتبہ شوہر کو طلاق دے دیتی اور پھر رجوع بھی کر لیتی. تو اسی لیے عورت کو یہ حق نہیں دیا گیا. تیسری حکمت یہ ذکر کی گئی کہ یہ ناقص العقل ہے، اور خود ایک روایت میں بھی بات ذکر کی کہ عورت کو اللہ رب العزت نے ناقص العقل اور ناقص الدین پیدا کیا ہے، کہ آدھا دین اور آدھی عقل ہے. ناقص العقل ہونے کی وجہ سے یہ صحیح فیصلے نہیں لے پائیں گی، اس لیے اس کو طلاق کا حق نہیں دیا گیا. لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ یہ بیویاں بھی عجیب ظلم ڈھاتی ہے، خود کم عقل والی ہوتی ہے اور شوہر کو بے عقل ٹھہراتی ہے. خود کم عقل والی ہوتی ہے اور شوہر کو بے عقل ٹھہراتی ہے. کوئی کام اگر 19-20 ہو جائے تو کہتی تم کو تو کچھ سمجھتا نہیں، اس کے ابا کو تو کچھ عقل ہی نہیں ہے، جب بھی کچھ کام کرتے الٹا کام کر کے آتے. تو یہ کہا ناقص العقل ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو یہ اختیار نہیں دیا. اسی طریقے سے ایک حکمت یہ ذکر کی ہے کہ اگر عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا جاتا تو پھر وہ مہر جو پیسوں کی شکل میں اسے دیا گیا، ان پیسوں کو دیکھ کر وہ شوہر کے مال اور اس کو لالچ میں آ کر شوہر کو نکال دیتی، شوہر کو بھگا دیتی. جیسا کہ آج فی زمانینا یورپی ممالک میں عورت کو طلاق کا اختیار دینے کی وجہ سے یہ پریشانیاں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ عورت طلاق دے سکتی ہے. جیسے ہی شوہر سے نکاح ہوتا ہے اس کی جائیداد کا حصہ اپنے نام کر لیتی ہے، یا گورنمنٹ اس کو ایک میراث میں آدھا حصہ دے دیتی ہے، اور جیسے ہی وہ حصہ اس کے نام آتا ہے شوہر کو خیر بات کہتی ہے، طلاق دے کر نکل جاتی ہے. پھر دوسرے کے پاس جاتی ہے، اس کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کرتی ہے، پھر وہاں سے بھی خیر بات کہتی ہے. سب سے زیادہ مالدار اگر یورپ کی عورتیں ہیں تو وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کو طلاق دے کر ان کا حصہ اپنے حصے میں لے رہی ہے. تو یہ وجہ سامنے آ جاتی. اس لیے عورت کو
طلاق کا اختیار نہیں دیا گیا. اچھا، عورت کو یکسر محروم بھی نہیں کیا گیا. اگر مان لو کہ شوہر کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے، یا یہ کہ شوہر اس کے قابل نہیں ہے، شوہر اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، تو عورت کو یہ اجازت دی گئی کہ اپنا مہر معاف کرا کے یا کچھ رقم دلا کر وہ شوہر سے خلا لے سکتی ہے. اس کو اختیار دیا گیا، وہ شوہر سے خلا لے سکتی ہے، لیکن اس کو طلاق نہیں دے سکتی ہے. تو اس لیے مرد کو طلاق کا اختیار دیا گیا ہے. اور ایک حکمت یہ بھی ذکر کی گئی کہ مرد جب اس کا نکاح ہوتا ہے تو اس کے سامنے اس کی بیوی، اس کے ہونے والے بچے ہوتے ہیں، اس کا اپنا وسیع خاندان ہوتا ہے، ان سارے لوگوں کا وہ صرفہ اور خرچہ برداشت کرتا ہے. اس کے سامنے مستقبل کا ایک بڑا مفاد ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اتنا صرفہ برداشت کرنا، اتنا خرچہ کرنا، اتنا کمانا، دن بھر اپنے آپ کو تھکانا، اور اس کے بعد اگر وہ عورت کو طلاق دے دے گا تو یہ تو اس کی محنت رائے گاہ ہو جائے گی. یہ سارے مفاد عورت کے سامنے نہیں ہوتے، اس لیے عورت کو طلاق دینے کا حق اور اختیار نہیں دیا گیا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام نے عورت سے طلاق کا حق چھین کر اس پر ظلم کیا، ان لوگوں نے ظلم سمجھ کر عورتوں کو طلاق کا اختیار دیا، تو آج وہ خود اس پریشانی سے لاحق ہے اور دوچار ہے. اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ مذہب اسلام نے عورت کو طلاق کا حق نہ دے کر سب سے صحیح اور اہم فیصلہ کیا ہے. یہ ہے طلاق. طلاق کی قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے طلاق دینے کے اعتبار سے طلاق کی قسمیں، اور ایک ہوتا ہے طلاق کے واقع ہونے کے اعتبار سے طلاق کی قسمیں. آدمی اگر طلاق دے رہا ہو تو دینے کے اعتبار سے دو طلاق ہوتی ہے. ایک طلاق صریح، دوسری طلاق کنایہ. طلاق صریح کہتے ہیں کہ صاف الفاظ میں طلاق دے دے. جیسے اگر کوئی اپنے بیوی سے کہے تجھے طلاق، یہ طلاق ہو گئے. ایک طلاق، دو طلاق، تین طلاق، یہ صریح الفاظ میں، اس سے طلاق واقع ہو جائیں گی. اور ایک ہے کنایہ الفاظ، کوئی کوڈ استعمال کر دینا، کنایہ جسے کہیں گے. جیسے کہہ دیا اس نے چل اب تو تیرے مائکے چلے جا، تو آزاد، تجھے چھوڑ دیا، تو مجھ پر حرام. اس طریقے سے اگر کہہ دیا تو اب اس کے نیت کا اعتبار ہوگا، اس کی نیت کو دیکھا جائے گا کہ نیت کیا ہے. اگر اس کی نیت طلاق کی ہوگی تو پھر طلاق واقع ہوگی، یا اس کی نیت ایسے ہی آزادی کے معنی میں لینے کی، یا یہ کہ حرمت کے معنی میں، احترام کے معنی میں لینے کی ہو، تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی. یہ تو دینے کے اعتبار سے ہے. اسی طریقے سے غصے کی حالت کو بھی دیکھا جائے گا. میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے ہیں اور میاں یہ کہہ رہا ہے کہ تیری چھٹی، اب تو نکل جا، غصے میں بول دیا. اب یہ طلاق کا اطلاق ہو جائے گا اس پہ. غصے میں اگر بولتا ہے تو یہ بھی چیز دیکھی جائیں گی. وقوع طلاق کے اعتبار سے، اثر اور مرتب اور حکم کے اعتبار سے طلاق کی تین قسمیں ہیں. ایک طلاق رجعی، دوسری طلاق بائن، اور تیسری طلاق مغلظہ. طلاق رجعی اس طلاق کو کہتے ہیں کہ آدمی بیوی کو ایک طلاق دے دے اور بعد میں مہینہ پورا ہونے سے پہلے رجوع کر لے. مہینہ ہونے سے پہلے رجوع کر لے، یہ طلاق رجعی. رجوع کیسے بھی کر سکتا ہے، لکھ کر سکتا ہے، عمل سے کر سکتا ہے، بیوی کی طرف دیکھ کر مسکرا کر سکتا ہے. خوشی کی نگاہ ڈال دی تب بھی رجعت ہو جائے گی. اس میں نئے نکاح وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. طلاق بائن یہ دوسری قسم ہے. طلاق بائن میں جیسے اگر کسی نے کہہ دیا صراحتاً کہ طلاق، ایک طلاق یا دو طلاق، اور رجعت کا معنی نہیں لیا، تو ظاہر سی بات ہے اس میں طلاق واقع ہو جائے گی. اسے طلاق بائن کہتے. طلاق بائن میں میاں بیوی نکاح سے الگ ہو جاتے ہیں. یہ عدت گزارتے ہیں، چاہے عدت میں چاہے عدت کے بعد یہ تجدید نکاح کریں گے، نیا نکاح ان کو کرنا پڑے گا.
نیا نکاح بھی ہوگا، نیا مہر بھی طے ہو جائے گا۔ تیسری طلاق طلاق مغلظہ ہے کہ 3 طلاق دے دینا، چاہے 3 طلاق 3 مجلس میں دیا ہو، ٹھہر ٹھہر کر دیا ہو، یا کبھی بھی 3 کا عدد مکمل کیا ہو، یا ایک ہی مجلس میں 3 دے دیا ہو، اسے طلاق مغلظہ کہتے ہیں۔ یہ طلاق بھی طلاق بدعت یا طلاق حرام ہے، یہ طریقہ بھی صحیح نہیں کہ 3 طلاق دے دینا۔ اب اس میں یہ نکاح نہیں کر سکتا ڈائریکٹ، بلکہ اس میں حلالہ کی ضرورت پڑے گی، اور حلالہ یہ ہے کہ کسی اور سے وہ نکاح کر لے، اور نکاح ہونے کے بعد شب زفاف کے بعد پھر اگر وہ اس کو طلاق دینا چاہے، اگر دینا چاہے وہ دے دے، تو عدت گزارنے کے بعد وہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ تینوں طلاق کا حکم ہے۔ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، جو آیت کریمہ پڑھی گئی تھی اس کا پس منظر اور شان نزول یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ بار بار طلاق دے دیا کرتے تھے، اور طلاق دینے کے بعد رجوع بھی کر لیا کرتے تھے۔ کسی نے 1000 طلاق دے دی، کسی نے 300 طلاق دے دی، اور رجوع کر رہے ہیں۔ 1 طلاق 2 طلاق 3 طلاق دے دی، پھر رجوع کر رہے ہیں۔ تو آیت کریمہ نازل ہوئی کہ طلاق رجعی صرف 2 ہے، یعنی آپ 1 مرتبہ طلاق دے تو رجعت کر سکتے ہیں، دوسری مرتبہ دے دے تو آپ رجعت کر سکتے ہیں، لیکن اگر تیسری مرتبہ دے دے تو بیوی آپ کے نکاح سے نکل جائیں گی، بغیر حلالہ کے آپ کے لیے وہ حلال نہیں ہوگی۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، رجعت کا مسئلہ کہ اگر چاہے تو آپ معروف اور بھلے طریقے سے روک لے، او تسریح بإحسان، یا یہ کہ احسان کرتے ہوئے حسن سلوک کے ساتھ اس کو چھوڑ دے۔ ایسا نہیں کہ طلاق کا مسئلہ آ گیا ہو، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، گالی گلوچ ہو رہے، دونوں خاندان آپس میں لڑ رہے، ادھر سے بھی کیس چل رہا ہے ادھر سے بھی کیس چل رہا ہے، اس طریقے سے نہیں کیا جائے گا۔ 3 طلاق کے سلسلے میں یہ بات ذکر کی گئی کہ 3 طلاق دینا ایک ہی مجلس میں یہ حرام ہے، بلکہ ہماری شریعت میں قانون یہ ہے کہ اگر بادشاہ ہے، اسلامی مملکت کو چلانے والا ہے، کوئی امیر المؤمنین ہے، تو اس شخص کو وہ سزا دے کہ اس نے ایک ساتھ ایک ہی مجلس میں 3 طلاق کیوں دیا، اس لیے کہ 3 طلاق دینا ایک ہی مجلس میں اگرچہ حرام ہے لیکن وہ واقع ہو جاتی ہے۔ آج کل جو ماحول چلتا ہے، جیسے بات بات میں طلاق دے دینا، یہ کہ بہت زیادہ طلاق دے دینا، جھگڑا ہو جائے کئی مرتبہ لوگ طلاق دے دیں۔ آج بھی معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو صبح جھگڑے ہوتے ہیں، دوپہر میں جھگڑے ہوتے ہیں، لفظ طلاق دے کہتے کہتے طلاق دے دیتے ہیں، اور شام میں پھر جا کر ملتے ہیں، اور ایسے رہتے ہیں جیسے میاں بیوی ہے۔ اور بہت سے تو ایسے ہیں صرف اس نیت سے یا اس وجہ سے مسئلہ طلاق کا نہیں پوچھتے کہ اگر پوچھ لیں گے تو بیوی ہاتھ سے نکل جائیں گی، یا یہ کہ شوہر ادھر سے یہ نکل جائے گا۔ بہت سارے لوگ ملیں گے، اتنے سارے لوگ ملیں گے کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایسے الفاظ بیوی کو کہہ دیتے ہیں، ایسے کلمات استعمال کر دیتے ہیں کہ بیوی ان کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ اب یہ زندگی بھر ساتھ رہتے ہیں، تو زندگی بھر ساتھ رہنا یہ زنا میں شمار ہوتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں لیکن زنا میں شریک ہے، زنا میں شامل ہے، اور گناہ پہ گناہ مل رہا ہے۔ جو اولاد اور جو نسل آئیں گی وہ ولد الزنا کہلائیں گی۔ یہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے، بہت نازک مسئلہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی بات پہ، جہالت کی بنیاد پہ، کہ بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ ہی رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہندوستان کے نہیں، دنیا بھر کے اگر دارالفتاء اور دارالقضاء اگر آپ چھانیں گے، دیکھیں گے تو 50% وہ مسائل ہے جو طلاق پر مبنی ہیں۔ امت کے 50% وہ مسائل ہے جو طلاق پر مبنی ہے،
اور یہ بھی ان لوگوں کے مسائل ہے جو تھوڑی بہت دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو تھوڑی بہت دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور وہ اپنے مسئلے کو دارالافتاء میں لاتے ہیں یا دارالقضاء میں لاتے ہیں۔ ورنہ اب دیکھو دوسرے کتنے مسائل ایسے، یا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو دین کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے اور وہ ایسے ہی رہ رہے ہیں اور زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پھر شکایتیں ہوتی ہیں کہ نسلیں خراب نکل رہی ہے، پھر شکایتیں ہوتی ہے اولاد نافرمان نکل رہی ہے، پھر شکایتیں ہوتی ہے کہ معاشرہ بگڑ رہا ہے، پھر شکایتیں ہوتی ہے کہ معاشرہ خراب ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ کہ اب جو لوگ دیندار بھی سمجھے جاتے ہیں یا یہ کہ جو لوگ دیندار نہیں سمجھے جاتے ہیں، اگر ان کو طلاق کے مسئلے کو اچھالنا ہے یا یہ کہ لڑکے والوں سے بدلہ لینا ہے تو وہ دارالافتاء اور دارالقضاء میں آنے کے بجائے عدالت کے چکر کاٹتے ہیں، کورٹ میں جاتے ہیں، صرف کس بنیاد پہ؟ لڑکے والوں سے بدلہ لینا ہے۔ اگر دینداری ہوتی، کچھ لوگوں میں دینداری بھی ہے لیکن سمجھداری نہیں ہے، تفقد اور تدین نہیں ہے، تو یہ لوگ بھی جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں لڑکے والوں سے بدلہ لینے کے لیے یہ بھی عدالت کا کھٹکا یا عدالت کو کھٹکھٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ان سے ہم بدلہ لیں گے، ان کے ہم چپلیں گھسا گھسا کے توڑوا دیں گے، ان کے پیر اور پیجامے گھسا گھسا کے ختم کر دیں گے۔ یہ کس بنیاد پہ؟ صرف اور صرف عداوت اور دشمنی کی بنیاد پہ۔ تو ان 20 سالوں میں ایسے مسائل پیدا ہو گئے کہ اکثر و بیشتر طلاق کے مسائل گورنمنٹ کے ماتحت میں جانے لگے۔ کس کے پاس جانے لگے؟ گورنمنٹ کے پاس، عدالت میں جانے لگے۔ وہ کہاں سے مسئلہ حل کریں گے؟ طلاق کا وچار اور طلاق کی سوچ تو ان کو مذہب اسلام نے دیا، خود ان کے مذہب میں وہ چیز نہیں ہے، تو وہ ہمارے مذہب کے مسائل، آئلی مسائل کیسے حل کریں گے؟ تو ہمارا ایک تو گناہ یہ، ہمارا ایک تو برا فعل اور عمل یہ کہ بات بات پہ ظلماً بیویوں کو طلاق دیتے ہیں اور پھر سامنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے بدلہ لینے کے لیے عدالت کے چکر کاٹتے ہیں یا غیروں کے سامنے اپنے مسائل کو اور ان معاملات کو رکھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، گورنمنٹ کس کا سنتی ہے؟ مہیلا منڈل، عورت کا سنتی ہے۔ ان کو بھی معلوم کہ انصاف وہاں پہ ملے گا، لیکن جو دھجیاں اڑ جائیں گی شریعت کی، خود ان کی، خود اس لڑکی اور اس عورت کی، وہ کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ چلتا رہا، طلاق کا مسئلہ چلتا رہا۔ پھر جب ان لوگوں نے بیٹھ کر سوچا اور دیکھا کہ طلاق وہ مذہب میں بھی ہے، نصرانیت میں بھی ہے، اور مذہب اسلام کے جو آئلی قوانین ہیں، ایک طلاق ہو، دوسرا نکاح ہے اور تیسرا میراث کا مسئلہ ہے، تو کہا کیوں نہ ہم اس میں مداخلت کر کے ان مسائل میں ایچ پیچ کر دے اور اس کو ٹارگٹ بنا کے ان میں مداخلت کر کے شروع کر دے کام کو۔ تو مداخلت ازسر نو یا خود سے ان لوگوں نے نہیں کی۔ ذریعہ کون بنا؟ سبب کون بنا؟ ہمارے اور اپنے سبب بنے کہ ان کے پاس جا رہے۔ پھر انہوں نے جیسے سول کوڈ پاس کرنا چاہا، ایک قانون کہ سب کے لیے برابر ہو، سب کے لیے برابر ہونا۔ اب دو ہی جنس ہے، دو ہی، یا تو اسلام یا غیر اسلام۔ غیر اسلام میں تو سارے آ گئے، الکفر ملت واحدہ، وہ تو پورے کیا ایک ہی ٹریک پہ ہے، ایک ہی پلیٹ فارم پہ۔ مذہب اسلام کا اپنا ایک پلیٹ فارم ہے، مذہب اسلام تو الگ ہو گئے۔ سول کوڈ، یکساں سول کوڈ، وہ تو ان کے لیے ایک ہی ہو گیا، لیکن ہمارے لیے تو نہیں ہوگا۔ اگر ہم کو بھی وہ اس میں شمار کریں گے تو ظاہر سی بات ہے قانون، ایک قانون سب کے لیے کیسا چلے گا؟ اس قانون کو سامنے رکھا، طلاق کے مسئلے کو لے لیا، کہا کہ سب سے بڑا اختلاف ان میں کیا چل رہا ہے؟ تو اختلاف چل رہا ہے کہ 3 طلاق 1 طلاق ہے۔ 3 طلاق مجلس کی،
ایک ہی مجلس میں اگر کوئی یہ کہہ دے کہ تجھے 3 طلاق، تو ایک جماعت تو یہ کہتی ہے، ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ صرف ایک ہی طلاق واقع ہوگی، لیکن جمہور علماء، جمہور فقہا، ان سب کی متفق علیہ رائے یہ ہے، اور روایتوں سے بھی ثابت ہے، آیتوں سے بھی ثابت ہے کہ 3 طلاق 3 ہی ہے، ایک نہیں ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق رجعی 2 ہے، تو ظاہر سی بات ہے 2 دینے کے بعد آپ رجوع کر سکتے۔ کسی نے 3 دے دی تو وہ کون سی ہو گئی؟ طلاق مغلظہ ہو گئی، طلاق مغلظہ ہو گئی۔ تو ظاہر سی بات ہے اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ 3 ہی ہے، یہ نقل سے، قرآن سے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اگر 3 طلاق دیتا ہے تو 3 طلاق ہی مانی جائے گی، یہ بھی حدیث سے ہو گیا۔ اور اجماعی مسئلہ ہے، پوری امت کا، صحابہ کا مسئلہ ہے کہ 3 طلاق 3 ہی ہے، چاہے ایک مجلس میں دو یا الگ الگ مجلس میں دو۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں کہ جو 3 کو ایک مانتے ہیں؟ یہ غیر مقلد ہیں، جو تقلید نہیں کرتے، جسے جو اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں۔ یہ اہل حدیث نہیں، یہ غیر مقلد ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں اگر ایک ہی ساتھ کوئی یہ کہہ دے کہ تجھے 3 طلاق، تو وہ ایک طلاق واقع ہوگی۔ ایک 3 کیسے ہوگا؟ عقل کے اعتبار سے بھی بات سمجھ میں آتی کہ ایک 3 نہیں ہو سکتا، ایک ہوگا، 2 ہوگا، اور 3 ہوگا۔ تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں۔ اصل میں ان کے سامنے حضرت رکانہ کی روایت ہے، حضرت رکانہ کی روایت ہے۔ لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ نیت کا اعتبار اس طور پر ہوگا کہ الگ الگ اگر 3 دیتا ہے، طلاق اگر کرتا ہے، تو پہلی طلاق نیت، دوسری تاکید، تیسری تاکید اگر لے لے تو اس صورت میں تو ایک واقع ہوگی، لیکن 3 کہہ دے تو اس سے 3 واقع ہو جائیں گی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سب سے بڑا جھگڑا اور اختلاف ان 2 جماعتوں کا ہے، جو یہ الگ ہو گئی، تو انہوں نے اس کو ایشو بنا دیا اور اس کو لے لیا۔ دیگر مسائل کو کہا کہ چھیڑ نہیں سکتے۔ آئلی اور وہ قوانین، آئلی وہ مسائل کہ جس میں بہت سارے چیزیں، جیسے نکاح کا مسئلہ ہر مذہب میں شامل ہے، اسی طریقے سے میراث کا مسئلہ ہر مذہب میں شامل ہے، تو اس میں اگر دیکھا جائے تو کہا کہ ہم اس میں انٹرفیئر کر سکتے ہیں، اور اس کو بنیاد بنا کے ہم بہت سارے اپنے کام کرا سکتے ہیں۔ تو لہذا طلاق تو ایک بہانہ تھا، اصل شریعت کو نشانہ بنانا تھا۔ طلاق تو ایک بہانہ تھا، اصل شریعت کو نشانہ بنانا تھا، لیکن اس کے سبب بھی ہمارے اور اپنے ہی لوگ بنے، جس کی بنیاد پہ بہت کوشش کی گئی، بہت اس پہ بیانات آئے، بہت علماء نے کوشش کی، بہت ساری کوشش کی، لیکن پھر بھی اس بل کو پاس کر دیا گیا کہ 3 طلاق 1 طلاق ہوگی، اور جو دے گا اس کو سزا دی جائیں گی، 3 سال جیل میں رکھا جائے گا، اور 5,000 اس پر کیا لگایا جائے گا؟ جرمانہ لگایا جائے گا۔ اب اگر ظاہر سی بات ہے کوئی اگر دے دے تو اس کو کیا کریں گے؟ لڑکی والے کیا کریں گے؟ گورنمنٹ کے پاس جائیں، کہا کہ بدلہ لینا ہے، عداوتیں اور دشمنیاں نکالنی ہیں۔ بلا وجہ طلاق دی جا رہی تھی، بار بار طلاق دی جا رہی تھی، 3 نہیں 300 طلاقیں دی جا رہی تھی، اس کا بیجا استعمال کیا جا رہا تھا، اتنے سارے گناہ ہو رہے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے غیروں کو مسلط کر دیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے غیروں کو مسلط کر دیا، کیونکہ شریعت اسلامیہ نے ایک ضابطہ یہ رکھا ہے کہ بلا وجہ اگر ایک ہی مجلس میں کوئی 3 طلاق دیتا ہے تو امیر المومنین اور امیر المسلمین اس پر جرمانہ عائد کرے اور اس کو سزا دے، سزا یا تو اس کو جیل میں ڈال دے یا کوئی بھاری رقم اس پر جرمانہ عائد کر دے۔ یہ تو اسلامی مملکت بھی کرتی ہے، لیکن یہ ادھر چلے گیا اور وہ لوگ مسلط ہو گئے، تو ان ساری چیزوں میں ہماری اور اپنے اعمال کی کمزوری ہے،
سب ہماری کمزوری ہے کہ ہمارے اپنے سب وہاں پہنچ گئے، انہوں نے وہ پورے معاملات کو، پورے قانون کو، پورے مسائل کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ایک چیز ہے کہ طلاق کی شرط کیا ہے، وقوع طلاق کی شرط کیا ہے۔ جیسے کہتے کوئی اگر طلاق دے دے تو طلاق واقع ہو جائے گی، تو وقوع طلاق کی 6 شرطیں ہیں۔ وقوع طلاق کی 6 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط، طلاق دینے والا بالغ ہونا چاہیے۔ طلاق دینے والا بالغ ہونا چاہیے۔ اس سے سمجھ میں آیا نابالغ کی طلاق واقع نہیں ہوتی، نابالغ کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ دوسرا، عاقل ہونا، عقل مند ہونا۔ دوسری شرط عقل مند ہونا۔ اس سے سمجھ میں آیا کوئی اگر مجنون ہے، کوئی پاگل ہے تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تیسری شرط ہے بیدار ہونا، جاگا ہوا ہونا۔ اس سے سمجھ میں آیا نیند میں اگر کوئی بڑبڑا دے اور نیند میں بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ بہت سے ہوتے ہیں نیند میں کیا کرتے ہیں، بڑبڑاتے ہیں، نیند میں باتیں کرتے ہیں، تو وہ اگر نیند میں بول دے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ چوتھی شرط ہے ہوش میں ہونا۔ کوئی اگر بے ہوش ہو گیا، کوئی اگر مدہوش ہو گیا، ہوش میں نہیں ہے، بے ہوشی کے عالم میں بڑبڑا دیا، الفاظ طلاق اس کے منہ سے نکل گئے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ پانچویں شرط ہے جس کو طلاق دے رہا ہو وہ منکوحہ ہونا، نکاح والی ہونا۔ بغیر نکاح کے چلتی ہوئی لڑکی کو طلاق دے دے، طلاق واقع نہیں۔ چھٹی شرط ہے وہ منکوحہ اس کی ہونا، وہ منکوحہ، وہ بیوی کس کی ہونا، اس کی ہونا۔ دوسری کی بیوی کو یہ طلاق نہیں دے سکتا، کہا کہ چلو وہ اچھی دکھ رہی، اس کی چھٹی کرا کے اپن اس سے نکاح کرا دیں، تو وہ چھٹی کرائے گا تو تمہارا نکاح ہوگا، تم چھٹی کرا کے خود سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو یہ 6 شرطیں ہیں۔ اگر یہ 6 شرطیں پائی جاتی ہے تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اب ایک دوسرا مسئلہ کہ لکھ کر طلاق دینے سے طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر اس نے اپنے مرضی سے لکھ دیا اور دستخط بھی کر لیا تو طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن اگر کسی نے اس پر جبر کیا، کسی نے زبردستی کر لیا، یا یہ کہ ڈائیورس پیپر لا کر دے دیا اور یہ کہہ رہا کہ اس پہ دستخط کر، اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا، اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن دستخط کر دیا، دل اس کا راضی نہیں ہے، دل اس کا خوش نہیں ہے، تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھو، بہت باریک مسئلہ ہے۔ لکھت میں طلاق دینا بدرجہ مجبوری ہے، بدرجہ مجبوری۔ اصل ہے زبان سے بولنا، اصل کیا ہے، زبان سے بولنا۔ زبان سے چاہے مجبوری میں بولے، زبردستی بولے، کوئی اس کو مجبور کر دے، زبان سے بول دے، طلاق واقع ہو جائے گی۔ خوشی سے بولا طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن لکھنے میں مسئلہ یہ ہے اس نے زبان سے کچھ نہیں بولا، سامنے والے نے زبردستی کاغذات لا کے دیے، یا لکھ کر دے بولے، یا دستخط کرنے کے لیے لگائے لیکن یہ راضی نہیں ہے، تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ایک دوسرا، کوئی اگر فون پہ طلاق دے دے، یہ ہے کہ کوئی تار بھیج دے، پیغام، طلاق کا پیغام بھیج دے، تو اس سے طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس میں شرط یہ ہے کہ اگر وہ فون پر طلاق دے رہا ہے یا تار لکھ کر بھیج کر طلاق دے رہا ہے تو اس وقت گواہ کا ہونا ضروری ہے۔ ایک مرد اور 2 عورتیں، یا 2 مرد گواہ ہونا چاہیے جو یہ بتا دے کہ فون پر یہی تھا، ہمارے سامنے اس نے بات کی اور طلاق دی، یا کہ تار اور پیغام لکھنے والا یہ تھا، ہمارے سامنے اس نے کہا، تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی گواہ نہیں مل رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ فون پر ظاہر سی بات ہے کسی نے میموکری کیا ہو، آواز بدل کے بات کی ہو، یا بہت سارے ایسے ایپس ہوتے ہیں فون موبائل وغیرہ میں آ رہے ہیں آواز وائس چینج کرنے کی،
کہ بول کوئی اور رہا، آواز کسی اور کی آ رہی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور تار جو لکھ کر بھیجا جاتا ہے وہ ٹائپ کر کر بھیجتے ہیں، تو لکھنے والا بھی کوئی اور رہتا ہے، تو اس لیے کہا اس میں گواہ کی ضرورت پڑے گی۔ جب یہ بات طے ہو جائے کہ ہاں کہ اسی نے کیا ہے، گواہوں نے بھی گواہی دے دی ہے، تو اب طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب کیا ہو جائے گی؟ طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو یہ طلاق کے مسائل تھے کہ جس میں وقوع اور عدم وقوع کی بات تھی، کہ اس میں کس وجہ سے یا کن اسباب سے یا کیا شرائط ہے اور طلاق کا کیا کیا حکم ہے، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے تفصیل کے ساتھ آ چکی ہے، الحمدللہ علی ذالک۔ کسی کے ذہن میں اگر کوئی مسئلہ سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ کوئی شراب کے نشے میں اگر وہ ہوش میں نہیں ہے تو اس وقت اس نے طلاق دے دی، یہ سوال پوچھ رہے کہ کوئی شراب کے نشے میں فل نشہ ہے، ہوش میں نہیں ہے، اگر وہ طلاق دے دے تو تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایک ہوتا ہے بے ہوش ہونا اور ایک ہوتا ہے نشے کی وجہ سے ہوش میں نہ ہونا، دونوں میں فرق ہے۔ بے ہوشی میں عقل وغیرہ سب چلے جاتی ہے، اعضاء جواب دے دیتے ہیں، کبھی کبھار زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے، لیکن نشے کی حالت میں جو ہوش ختم ہوتا ہے اس میں صرف عقل جاتی ہے، اور آدمی کے پورے اعضاء برابر رہتے ہیں، ڈھیلے اگرچہ رہتے ہیں لیکن وہ بڑبڑاتا زیادہ ہے۔ اسی لیے اگر نشے میں وہ طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ بیوی اگر سامنے تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر شوہر یہ کہے کہ طلاق نہیں دیا، بیوی یہ کہہ رہی کہ طلاق دے دیا، لیکن شوہر ضد کر رہا ہے اور بیوی نے سن لیا اور بیوی ضد پر ہے کہ اس نے دیا ہے، تو اب شوہر اپنے طلاق نہ دینے کے دعوے پر گواہ پیش کرے، اگر اس کو گواہ نہ ملتا۔ اگر یہ گواہ پیش نہیں کر سکتا تو اب بیوی کو قسم کھلائی جائیں گی کہ قسم کھا کر گئے۔ جب بیوی قسم کھا کر کہہ دے گی تو طلاق واقع ہو جائیں گی۔ یہ اس صورت میں جبکہ مسئلہ دارالقضاء میں اگر گیا، جبکہ مسئلہ دارالقضاء میں گیا، لیکن اگر مسئلہ دارالافتاء میں ہے اور بیوی کو اگر یقین ہے کہ اس نے طلاق دیا ہے، تو اب بیوی کے ذمے یہ ہے کہ شوہر سے خلا لے لے اور کسی بھی طریقے سے الگ ہو جائے، ورنہ دونوں کا زنا زندگی بھر لکھا جائے۔ رجوع کرنے کے بعد جیسے ایک طلاق اگر دیا ہے اس نے، طلاق رجعی، اور اس نے رجوع کر لیا، تو ایک طلاق کا حق ختم ہو گیا، اب وہ صرف 2 طلاق کا مالک رہے گا۔ پھر کبھی غصہ آ گیا، لڑائی جھگڑا ہوا، دوسری دے دی اس نے، پھر رجوع کر لیا، 2 طلاق نکل گئے، اب صرف ایک کا مالک رہ گیا، پھر اس کے جھگڑے وغیرہ ہو گئے، پھر اس نے طلاق دے دیا، تیسرا بھی حق ختم ہو گیا، اب تینوں طلاق کا مالک نہیں رہا، اب بغیر حلالہ کے وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ایسا اس کا حق ختم ہو جاتا ہے، ایک ایک سے ملکیت نکل دے جاتی ہے۔ بہت سارے ایسے مسائل آ گئے کہ نہیں میں نے 2 لے دیا 3 لے دیا، بہت سارے ہے پھر وہ رہ رہے ہیں، یا پھر چھپانے کے لیے جیسے آپ نے پوچھتا نہیں مسائل، اور پھر وہ دونوں میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر صحیح اگر آ جائے تو پھر اپنا رشتہ ٹوٹ جائے گا، اس ساتھ پھر گول گول ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی تو مسئلہ ہے، نہیں انہیں نہیں دیا، میں نے نہیں سنی، یہ بھی ہوتی ہے، میں نے دوش دے دیا، ایسے بھی سارے مسائل ابھی ہے بہت زیادہ ہے۔ دیانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آ کر مسئلے کو سامنے رکھے، اور دیانت داری آئیں گی دینداری سے،
دیانتداری آئیں گی دینداری سے، اور معاشرے میں بھی اگر اس سلسلے میں جھگڑا فساد نہ ہو، لوگ اس کو برا نہ بولے، کورٹ کچہریاں میں نہ ڈالے، تو ظاہر سی بات ہے یہ مسائل سامنے آ سکتے ہیں۔ اس میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ جھگڑا فساد ہے، یہ کورٹ کچہریوں میں ڈال دیں گے، یہ بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کریں گے، یہ چلتا ہے پھر ایسا۔ ہاں، طلاق غائبانے میں بھی دی جا سکتی، بیوی کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر سامنے دے دیا کسی کے تو گواہ کی ضرورت پڑے، وہ اگر کہہ دے کہ میں نے دے دیا تو پھر گواہ کی ضرورت نہیں۔ لیکن شوہر بول رہا ہے دے دیا تو ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی۔ بیوی کا سننا ضروری نہیں، بیوی کا سامنے ہونا ضروری نہیں۔ لڑائی ہو جائے تھوڑی سی، بات میں کہتے جب تو تیرے ماں کے وہاں چلے جا، آج مت کبھی۔ اگر نیت اور حالت کو دیکھا جائے گا، وہ لاب کہہ رہا ہے کہ نیت، میری نیت یہ نہیں تھی، لیکن غصے کی اگر حالت ہے، غصے کی اگر حالت ہے اور مسئلہ دارالقضا میں ہے تو وہ فتویٰ دے دیں گے، طلاق واقع ہو گئی، یہ امانتاً ہو جائے گا۔ اور اگر دارالافتاء میں آ جائے، وہ اگر اقرار کر دے کہ میری نیت وہ نہیں تھی، بس یہ تھا کہ تو چلے جا، معاملہ ٹھنڈا ہونے کے بعد پھر آ جا، اگر وہ یہ کہہ دے تو دارالافتاء والے کہیں گے کہ ٹھیک ہے، طلاق واقع نہیں ہوتی، اس سے طلاق واقع نہیں، دل بھرنے کے بعد آ جا۔ اس میں بیویاں زیادہ خوش ہوتی کیونکہ مائکے جانے کا ایک لمبا ٹائم مل جاتا۔ اب یہ ہو گیا مکمل، آئندہ کس پہ لے؟ یہ نشست انشاءاللہ العزیز ہر جمعہ کو رہے گی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے علاوہ جتنے مسائل ہیں، چاہے اخلاقیات کے قبیل سے ہو، سیاست کے قبیل سے ہو، معاشرت کے قبیل سے ہو، نکاح کے قبیل سے ہو، طلاق کے قبیل سے ہو، تجارت کے قبیل سے ہو، میراث کے قبیل سے ہو، میراث کے قبیل سے ہو، سب اس میں انشاءاللہ رہیں گے۔ میراث میں بھی سب حاضر رہیں، گلی نہ مارے، کہنا ہو کہ ہماری پکڑ ہو جائے یا ہم بھی اس میں ہیں، اور ساتھیوں کو بلائے۔ اس معاشرے کا سب سے گمبھیر اور ناسور مسئلہ میراث کا بن چکا ہے۔ بہنوں کے حقوق ہے، بھائیوں کے حقوق ہے، بیویوں کے حقوق ہے، شوہر کے انتقال کے بعد، یعنی باپ کے انتقال کے بعد ماں زندہ ہے تو مستقل ماں کے حقوق ہے میراث کے اندر۔ بہت سارے ایسے حقوق ہے کہ جو ہم سے وابستہ ہے۔ میں معاشرے کا سمجھتا ہوں سب سے بڑا متقی آدمی ہوں، لیکن میراث میں سب سے بڑا حرام لقمے کھانے والا ہوں۔ بے ہر آدمی اپنے دل میں اگر تہجد پڑھتا ہوں، پانچوں نمازیں پڑھتا ہوں، لیکن میراث کے مسئلے میں حرام لقمہ پیٹ میں ڈالنے والا ہوں۔ میں ہزاروں چلے لگا رہا ہوں، ہزاروں 4 مہینے لگا رہا ہوں، لیکن میراث کے معاملے میں حرام لقمہ پیٹ میں ڈالنے والا ہوں۔ میں ہزاروں علم حاصل کر رہا ہوں، ہزاروں مدرسوں میں پڑھا رہا ہوں، لیکن میراث کے معاملے میں حرام کا لقمہ پیٹ میں ڈالنے والا ہوں۔ جیسے شراب کا پینا حرام ہے، خنزیر کا کھانا حرام ہے، ویسے میراث کا حق کھانا حرام۔ دونوں کھانے میں کوئی فرق نہیں، ذرہ برابر فرق نہیں۔ جیسے وہ گناہ ہے ویسے یہ گناہ ہے، لیکن ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے۔ تو اسی لیے اور بھی مسائل آئیں، چاہے وہ میری اپنی ذات سے متعلق ہو، چاہے کسی سے متعلق ہو،
ہم عمل کی نیت سے اور سیکھنے کی نیت سے آئے. اگر کوئی چیز غلط ہے تو چاہے میں کروں یا آپ کروں وہ غلط ہی ہے. اگر کوئی چیز غلط ہے تو چاہے میں کروں یا آپ کروں وہ غلط ہی ہے. اور کوئی چیز اگر صحیح ہے، کوئی چیز اگر صحیح ہے، میں نہ کروں آپ نہ کروں تب بھی وہ کیا ہے؟ صحیح ہے. اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی. دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. چائے پی کر